الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء عربیہ کا سبق نمبر 11 اور اس کی تمرین پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الحادی عشر، 11واں سبق۔ حادی عشر یعنی 11واں۔ پہلے کچھ الفاظ اور ان کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہوا یدخلو، ہوا یدخلو کا معنی ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہوتا ہے، یعنی وہ داخل ہوتا ہے۔ تو ہوا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ انت تدخلو، انت تدخلو کا معنی ہے تم داخل ہوتے ہو۔ انا ادخلو میں داخل ہوتا ہوں۔ ادخل تم داخل ہو، تم داخل ہو۔ اس کے بعد ہے ہوا یخرجو وہ نکلتا ہے۔ ہوا یخرجو کا معنی وہ نکلتا ہے۔ انت تخرجو تم نکلتے ہو، انت کا مطلب تم، تخرجو تم نکلتے ہو، تو انت تخرجو کا معنی ہوگا تم نکلتے ہو۔ انا اخرجو، انا کا مطلب میں، اخرجو مطلب میں نکلتا ہوں، انا اخرجو میں نکلتا ہوں۔ اخرج، اخرج کا مطلب نکلو، اخرج کا معنی ہے نکلو۔ بابن یعنی دروازہ۔ مسجدن، مسجدن کا معنی ہے مسجد۔ غرفتن، غرفتن کا مطلب کمرہ۔ اس کے بعد دیکھیں نیچے، ھذا باب المسجد، ھذا کا معنی یہ، باب معنی ہوتا ہے دروازہ، باب کہتے ہیں دروازے کو، اور مسجد مسجد کو کہتے ہیں۔ ھذا باب المسجد یہ مسجد کا دروازہ ہے۔ دیکھیں سائٹ میں ایک مسجد کے دروازے کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ ھذہ غرفتن، ھذہ یعنی یہ، غرفتن یعنی کمرہ، ھذہ غرفتن یہ کمرہ ہے۔ صدیقی یدخل فی الغرفہ، صدیقی میرا دوست، صدیق مطلب دوست ہوتا ہے، اور یا جو آخر میں لگا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میرا میری۔ صدیقی میرا دوست، یدخل فی الغرفہ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ صدیقی یدخل فی الغرفہ میرا دوست کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ انا ادخل فی المسجد، انا کا مطلب ہوتا ہے، انا ادخل کا معنی میں داخل ہوتا ہوں، فی کا معنی میں، اور المسجد مطلب مسجد۔ انا ادخل فی المسجد میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ دیکھیں سائٹ میں ایک مسجد ہے، اور وہاں پہ ایک تصویر ہے جس میں انسان اس میں داخل ہو رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ تو انا ادخل فی المسجد میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں۔ انت تخرج من الغرفہ، انت تخرج تم نکلتے ہو، من الغرفہ کمرے سے، من مطلب سے، الغرفہ مطلب کمرہ۔ انت تخرج من الغرفہ تم کمرے سے نکلتے ہو۔ اس کے بعد ہے ہوا یدخل من باب المسجد، ہوا مطلب، ہوا یدخل مطلب وہ داخل ہوتا ہے، من مطلب سے، باب مطلب دروازہ، اور مسجد مطلب مسجد۔ ہوا یدخل من باب المسجد وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ ادخل من باب المسجد، ادخل مطلب تم داخل ہو، من مطلب سے، باب مطلب دروازہ، المسجد مطلب مسجد۔ ادخل من باب المسجد تم مسجد کے دروازے سے داخل ہو۔ اخرج من باب الغرفہ، اخرج مطلب تم نکلو، من مطلب سے، باب مطلب دروازہ، اور غرفہ مطلب کمرہ۔ اخرج من باب الغرفہ تم کمرے کے دروازے سے نکلو۔ انا ادخل فی المسجد، انا ادخل کا مطلب میں داخل ہوتا ہوں، فی کا معنی میں، المسجد مطلب مسجد۔ انا ادخل فی المسجد میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ انت تدخل فی المسجد، انت تدخل تم داخل ہوتے ہو، فی المسجد مسجد میں۔ ہوا یدخل فی المسجد، ہوا یدخل وہ داخل ہوتا ہے، فی المسجد مسجد میں۔ ہوا یدخل فی المسجد وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ زید یدخل فی المسجد، زید ایک آدمی کا نام ہے، یدخل وہ داخل ہوتا ہے، فی کا مطلب میں، المسجد کا مطلب مسجد۔ زید یدخل فی المسجد زید مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اخرج من الغرفہ، اخرج کا مطلب ہوتا ہے میں نکلتا ہوں، من مطلب سے، الغرفہ مطلب کمرہ۔ اخرج من الغرفہ میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ اخرج من الغرفہ، اخرج کا مطلب تم نکلو، من مطلب سے، الغرفہ مطلب کمرہ۔ اخرج من الغرفہ تم کمرے سے نکلو۔ اس کے بعد ہے ہوا یخرج من المسجد،
ہوا یخرجو وہ نکلتا ہے، من مطلب سے، المسجد اس کا معنی ہوتا ہے مسجد، ہوا یخرجو من المسجد وہ مسجد سے نکلتا ہے، وَيَدْخُلُ فِي غُرْفَتِهِ واو کا مطلب اور، یدخلو یعنی داخل ہوتا ہے، فی مطلب میں، غرفہ مطلب کمرہ، ہا ضمیر لگا ہے اس کا مطلب اس کی، تو وَيَدْخُلُ فِي غُرْفَتِهِ اور اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے، ہوا یخرج من المسجد وَيَدْخُلُ فِي غُرْفَتِهِ وہ مسجد سے نکلتا ہے اور اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے، صدیقی یدخل فی غرفتی، صدیقی مطلب ہوتا ہے میرا دوست، صدیق کہتے ہیں دوست کو، آخر میں جو یا لگی ہے یا ضمیر اس کا معنی ہوتا ہے میرا میری، صدیقی میرا دوست، یدخل داخل ہوتا ہے، فی مطلب میں، غرفہ مطلب دروازہ اور یا لگی ہے تو اس کا مطلب ہوگا غرفہ مطلب کمرہ اور یا جو لگا ہے اس کا مطلب میرا میری، تو صدیقی یدخل فی غرفتی میرا دوست میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، انا ادخل فی غرفتی، انا ادخل میں داخل ہوتا ہوں، فی کا مطلب میں، غرفتی مطلب اس کے کمرے میں، انا ادخل فی غرفتی میں اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ اب یہاں سے آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین الدرس الحادی عشر، 11ویں سبق کی تمرین۔ حل ہوا یدخل، حل کا مطلب کیا، ہوا یدخل وہ داخل ہوتا ہے، حل ہوا یدخل کیا وہ داخل ہوتا ہے، نعم ہوا یدخل جی ہاں وہ داخل ہوتا ہے، نعم کا مطلب جی ہاں، ہوا یدخل وہ داخل ہوتا ہے، نعم ہوا یدخل جی ہاں وہ داخل ہوتا ہے، ادخل فی غرفتی صدیقی، ادخل کا مطلب ہوتا ہے میں داخل ہوتا ہوں، فی مطلب میں، غرفہ مطلب کمرہ، صدیقی کا مطلب آپ کے دوست، تمہارے دوست، ادخل فی غرفتی صدیقی کا میں تمہارے دوست کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ اس کے سائر آخر میں جو سوالیہ نشان بنایا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوالیہ انداز میں اسے پوچھا جائے، یعنی میں تمہارے دوست کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں، سوالیہ انداز سے پوچھا جائے، اگرچہ یہاں پہ سوال کے لیے کوئی سوال پہ دلالت کرنے والا کوئی حرف یا کلمہ نہیں ہے، جیسے حل وغیرہ کوئی کلمہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آخر میں سوالیہ نشان لگا ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسے سوالیہ انداز میں کہنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے کے لیے سوال پر، سوال کے معنی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ نہیں ہوتا، لیکن انداز جو ہے، انداز سے سوال کا معنی پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اگر سوال کے معنی میں کہیں گے، سوال کے انداز میں کہیں گے تو اس طرح کہیں گے میں تمہارے دوست کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں، اس طرح کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ سوالیہ نشانی کو غلط ٹھہرا دیں۔ اگر آپ سوالیہ انداز میں نہ کہیں تو پھر یہ یہاں پہ جو سوالیہ نشان ہے یہ غلطی سے لگ گیا ہوگا۔ ادخل فی غرفتی صدیقی کا میں تمہارے دوست کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں، جب ہم اسے سوالیہ انداز میں نہیں کہیں گے تب ہوگا۔ ادخل فی غرفتی صدیقی، ادخل کا مطلب ہوتا ہے تم داخل ہو جاؤ، فی مطلب میں، غرفہ مطلب کمرہ اور صدیقی مطلب میرا دوست، ادخل فی غرفتی صدیقی تم میرے دوست کے کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلا جو ہے یہ سوالیہ انداز میں ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ میں تمہارے دوست کے کمرے میں داخل ہو جاؤں، اب جواب دیا جا رہا ہے تم میرے دوست کے کمرے میں داخل ہو جاؤ، تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلا جو جملہ ہے یہ سوالیہ ہے، اگرچہ وہاں پہ سوال پہ دلالت کرنے والا، سوال کا معنی پیدا کرنے والا کوئی کلمہ نہیں ہے، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ انداز جو ہے اس سے سوال کا معنی پیدا ہوتا ہے، کیا وغیرہ جو سوال کی ادات ہیں، سوال پہ دلالت کرنے والے معنی ہیں، الفاظ ہیں، انہیں استعمال نہیں کیا جاتا، پھر بھی اس سے سوال کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ خیر، اس کے نیچے دیکھیں، ادخل فی المسجد، ادخل کا مطلب ہوتا ہے تم داخل ہو، فی کا مطلب میں، المسجد مطلب مسجد، ادخل فی المسجد تم مسجد میں داخل ہو، انا ادخل فی المسجد، انا ادخل میں داخل ہوتا ہوں، فی المسجد مسجد میں، انا ادخل فی المسجد میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اخرج من المسجد، اخرج مطلب تم نکلو، من المسجد مطلب مسجد سے، اخرج من المسجد تم مسجد سے نکلو، اخرج من المسجد،
اخرج مطلب میں نکلتا ہوں، من المسجد مسجد سے، اخرج من المسجد میں مسجد سے نکلتا ہوں۔ اس کے بعد ہے حل تدخل فی المسجد، حل کا مطلب کیا، تدخل تم داخل ہوتے ہو، فی کا مطلب میں، المسجد یعنی مسجد، حل تدخل فی المسجد کیا تم مسجد میں داخل ہوتے ہو، نعم ادخل فی المسجد جی ہاں میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، نعم کا مطلب جی ہاں، ادخل میں داخل ہوتا ہوں، فی المسجد مسجد میں، جی ہاں میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ حل ادخل فی الغرفہ، حل کا مطلب کیا، ادخل میں داخل ہوتا ہوں، فی الغرفہ کمرے میں، حل ادخل فی الغرفہ کیا میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، نعم انت تدخل فی الغرفہ جی ہاں آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، نعم اس کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، انت تدخل تم داخل ہوتے ہو، فی الغرفہ کمرے میں۔ اس کے بعد ہے حل صدیق کا یخرج من غرفتہ، حل یعنی کیا، صدیق کا آپ کا دوست، تمہارا دوست، یخرج نکلتا ہے، من غرفتہ اپنے کمرے سے، حل صدیق کا یخرج من غرفتہ کیا تمہارا دوست اپنے کمرے سے نکلتا ہے، نعم صدیقی یخرج من غرفتہ جی ہاں میرا دوست اپنے کمرے سے نکلتا ہے، نعم مطلب جی ہاں، صدیقی میرا دوست، یخرج نکلتا ہے، من غرفتہ اپنے کمرے سے۔ حل تخرج من غرفت صدیقی کا، حل کا مطلب کیا، تخرج تم نکلتے ہو، من مطلب سے، غرفہ مطلب کمرہ، صدیقی کا مطلب ہوتا ہے تمہارا دوست، حل تخرج من غرفت صدیقی کا کیا تم اپنے دوست کے کمرے سے نکلتے ہو، نعم اخرج من غرفت صدیقی جی ہاں میں اپنے دوست کے کمرے سے نکلتا ہوں۔ اب آئیے اردو سے عربی بناتے ہیں۔ نمبر 1، میرے کمرے میں داخل ہو، میرے کمرے میں داخل ہو، میرے کمرے کے لیے کیا آئے گا، غرفتی، داخل ہونے کے لیے ادخل، داخل ہو اس کو بتانے کے لیے ادخل آئے گا، تو اس کی عربی بنے گی ادخل فی غرفتی، میرے کمرے میں داخل ہو۔ نمبر 2، مسجد میں داخل ہو، مسجد کے لیے مسجد آتا ہے، داخل ہو کے لیے ادخل، تو اس کی عربی ہوگی ادخل فی المسجد۔ نمبر 3، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ داخل ہوتا ہے اس کے لیے ہوا یدخل، اور مسجد میں فی المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کی عربی ہوگی ہوا یدخل فی المسجد۔ نمبر 4، وہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوتا ہے، وہ داخل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوا یدخل، اور مسجد کے لیے مسجد آتا ہے، دروازے کے لیے باب آتا ہے، ہوا یدخل فی باب المسجد، وہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 5، میں کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں، میں داخل ہوتا ہوں انا ادخل، اور کمرے کے لیے غرفہ، دروازے کے لیے آتا ہے باب، تو اس کی عربی ہوگی انا ادخل فی باب الغرفہ، میں کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں۔ نمبر 6، کیا تم کمرے کے دروازے میں داخل ہوتے ہو، کیا کے لیے آتا ہے حل، اور تم داخل ہوتے ہو انت تدخل، اور دروازے کے لیے باب آتا ہے، تو اس کی عربی ہوگی حل انت تدخل، حل انت تدخل فی بابی غرفہ، حل انت تدخل فی بابی غرفہ کیا تم کمرے کے دروازے میں داخل ہوتے ہو۔ نمبر 7، جی ہاں میں کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں، جی ہاں کے لیے نعم میں داخل ہوتا ہوں اس کے لیے آتا ہے ادخل، دروازہ مطلب باب، اور کمرے کے لیے آتا ہے غرفہ، نعم انا ادخل فی بابی غرفہ، فی بابی الغرفہ میں جی ہاں میں کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں۔ نمبر 8، میرے کمرے سے باہر نکلو، باہر نکلو اس کے لیے کیا ہوگا، اخرج، میرے کمرے کے لیے آئے گا غرفتی، اور مین مطلب ہوتا ہے سے کے لیے آئے گا مین، تو اس کی عربی ہوگی اخرج من غرفتی، میرے کمرے سے باہر نکلو۔ نمبر 9، وہ تمہارے کمرے سے باہر نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہوا یخرج، اور تمہارا کمرے کے لیے آئے گا غرفتک، مین آئے گا، سے کے لیے آئے گا مین، تو اس کی عربی ہوگی گیا میں تمہارے کمرے سے باہر نکلتا ہوں، اچھا نہیں وہ کیا ہے، میں تمہارے کمرے سے باہر نکلتا ہوں، تو میں نکلتا ہوں اس کے لیے آئے گا کیا، انا اخرج، اور
تمہارے کمرے کے لیے آئے گا غرفتک، اور سے کے لیے آئے گا من، تو اس کی عربی ہوگی میں تمہارے کمرے سے باہر نکلتا ہوں، انا اخرج من غرفتک، میں تمہارے کمرے سے باہر نکلتا ہوں۔ نمبر 10، مسجد میں داخل ہو کے لیے آئے گا ادخل، اور فی کے میں کے لیے میں کی عربی ہوگی فی، اور مسجد کی مسجد، تو مسجد میں داخل ہو اس کی عربی ہوگی ادخل فی المسجد، مسجد میں داخل ہو۔ نمبر 11، کیا تم میرے کمرے میں داخل ہوتے ہو، کیا کے لیے حل، تم داخل ہوتے ہو، انت تدخل، اور میرے کمرے کے لیے آئے گا غرفتی، تو اس کی عربی ہوگی حل انت تدخل فی غرفتی، حل انت تدخل فی غرفتی، کیا تم میرے کمرے میں داخل ہوتے ہو۔ نمبر 12، جی ہاں میں آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں، جی ہاں یعنی نعم، اور میں داخل ہوتا ہوں انا ادخل، اور تمہارے کمرے میں اس کے لیے آئے گا آپ کے کمرے میں، تمہارے کمرے میں اس کے لیے آئے گا غرفتک، نعم انا ادخل فی غرفتک، فی غرفتک، نعم انا ادخل فی غرفتک، جی ہاں میں آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔